دینی تعلیم کے بغیر انسان اندھا ہے، چاہے دنیا کی کوئی بھی تعلیم وہ حاصل کر لے، بڑا سے بڑا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لیکن اگر ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو وہ اندھا ہے۔ کیونکہ ایک انسان کی زندگی بس یہی نہیں ہے کہ وہ کمائے، کھائے، پیے اور اس دنیا سے چلے جائے، نہیں، اور یہ دنیاوی علوم تو یہی سکھاتی ہے، لیکن ربانی علم، اللہ والا علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی، یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہماری اور ایک زندگی ہے، اس زندگی کے لیے یہ دینی تعلیم، یہ اللہ والا علم ہمیں اس زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ حقیقت میں ہے۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو مکے میں ہزاروں برائیاں تھیں، لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، ہر برائیاں موجود تھیں۔ اس کے باوجود جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو سب سے پہلے جو وحی ہوئی وہ کس بنیاد پر تھی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، چوری مت کرو، ایک دوسرے کے مال کو مت ہڑپو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی کی گئی وہ یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دینی تعلیم کو عام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی آپ پڑھیے، اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو یہ مکے میں اتنی برائیاں جو موجود ہیں، چوری کرنا، زنا کرنا، اور مکے میں اتنی ساری برائیاں ہیں، اگر آپ دینی تعلیم حاصل کریں گے، اگر آپ اللہ رب العالمین کا علم حاصل کریں گے تو یہ چوری کرنا، زنا کرنا یہ خود بخود ہٹ جائیں گے۔ آپ کو نبی بنایا گیا اور مکے میں اتنی برائیاں تھیں تو آپ پر جو سب سے پہلے وحی کی گئی تھی وہ اسی دینی علم تھی، دین کا علم تھا، ربانی علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ امی تھے لیکن ہم نے ان کو دین کا علم حاصل دیا، اور وہی نبی جب انہیں دین کا علم دیا گیا، اسی نبی نے مکے کے بدوؤں کو، مکے کے بالکل نچلے اور کچلے جن کو شمار کیا جاتا تھا، غربا مساکین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم سے روشناس کرایا۔ یہی دینی علم، ربانی علم جب ان کے دماغ میں ڈالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی لوگ دنیا کے امام بن گئے، وہی لوگ بڑے بڑے مقام پر فائز ہو گئے، اور وہی قوم جو کل تک گھسی پٹی قوم تھی، آج وہی قوم پوری دنیا کے لیے رہنمائی کرنے والی بن گئی، پوری دنیا کو راستہ دکھانے والی بن گئی۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم جس دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں اس دینی تعلیم کو، ربانی علم کو، اللہ والا علم کو چھوٹا سمجھا جا رہا ہے اور دن بدن کو چھوٹا کیا جا رہا ہے، ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، یہ تعلیم کو معمولی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے
کہ اب مدرسے کو ماڈرن بناؤ، دینیات نکال دو، دنیا بھر کی کتابیں لا کر کے ڈال دو۔ ایک زمانہ تھا، پرانے زمانے میں یہ علم چلتا تھا، اس دور میں چلنے والا نہیں، جھوٹ جھوٹ۔ مغربی ملکوں میں ہر آئے دن بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اس دین کو پڑھ رہے ہیں، اس علم کو پڑھ رہے ہیں، اس تعلیم کو پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کر کے وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ پاگل ہیں یہ لوگ، پاگل ہیں۔ دنیا کی انہوں نے تمام تعلیمات کو حاصل کر لیا، تمام تعلیم کا ٹرائی کر لیا، سب فیل ہو گئے۔ قرآن پڑھتے ہیں، یہی پڑھ کر کے ہمیں شانتی ملتی ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے۔ اس کو جب پڑھتے ہیں تو دل کو سکون پہنچتا ہے، عقل کو نور اور دل کو سرور پہنچتا ہے۔ دنیا کے تمام تعلیمات کو حاصل کر لیے لیکن سکون نہیں۔ ان کا تخلیق مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے دنیا میں؟ اسی لیے بھیجا ہے کہ جاؤ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو اور دنیا میں خوب پیسے کماؤ اور مر جاؤ، بس یہی ہے، یہی زندگی ہے۔ نہیں، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہوگی، ہماری اور ایک زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی کے لیے رہنمائی اگر کوئی علم کرتا ہے، کوئی تعلیم اگر اس طرف رہنمائی کرتی ہے تو یہی دینی تعلیم رہنمائی کرتی ہے، یہی ربانی علم، اللہ والا علم، یہی اللہ والا علم اس دین کی طرف، اس دن کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دینی تعلیم انسان کو کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک انسان دن میں کتنا بار کھاتا ہے؟ 2 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار، بہت زیادہ کھانے والا ہے تو 4 بار، اس سے زیادہ انسان نہیں کھا سکتا۔ لیکن یہ دینی تعلیم، یہ دینی علم انسان کو 24 گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی کونے میں رہے، ان کو یہ تعلیم 24 گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ دین کا علم دل کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے، دل کے ساتھ، دل کی حیثیت، یہ دینی تعلیم دل کے ساتھ ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسے زمین کی حیثیت بارش کے ساتھ۔ یعنی اگر بارش نہ ہو تو زمین بنجر ہو جائے گی، زمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ زمین رہ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر بارش نہ ہو زمین پر تو سبزہ اگا پائے گی؟ زمین ہریالی لا پائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے دل کو اگر ہرا بھرا رکھنا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں دینی تعلیم سے روشناس کرو، انہیں اللہ والا علم